السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہمارے بیسک قرآن کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں آپ کا فرسٹ پیریڈ ہوگا دعا کا، جس میں آپ کو دعا سکھائی جائے گی ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کے ساتھ۔ سیکنڈ پیریڈ ہے آپ کا تجوید کا۔ تھرڈ ہے آپ کا عربک گرامر، تاکہ آپ اس کے حوالے سے قرآن کو سمجھ سکیں۔ فورتھ ہے آپ کا حفظ کا، جس میں آپ کو اما پارہ حفظ کرایا جائے گا۔ ففتھ پیریڈ ہے آپ کا جز کا۔ ہمارا الف لام میم کے جز سے کورس شروع ہوگا، تو سب سے پہلا جز ہوگا ہمارا جز نمبر 1، جس کی ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ 1 بائی 1 آپ کا ایک ایک جز کمپلیٹ ہوتا جائے گا اور آگے بڑھتے جائیں گے آپ لوگ۔ 6 پیریڈ ہے آپ کا سبجیکٹ بک کا، جس میں آپ کی 11 بکس ہیں۔ ایسے ہی آپ کو 1 بائی 1 وہ ساری بکس پڑھائی جائیں گی۔ فرسٹ پیریڈ آپ کا شروع ہوتا ہے دعائیں کا۔ اپنی کاپی اور قلم لے لیجئے اور لکھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سب سے پہلی دعا ہے آپ کی حصول علم کی دعائیں۔ دعا نمبر 1، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لکھ لیجئے۔ ربی، اے میرے رب۔ جب میں آپ کو لکھواؤں تو آپ کا کانسنٹریٹ صرف میری آواز پر ہونا چاہیے۔ جب آپ صحیح سنیں گے تو صحیح لکھیں گے، اور چپ رہیں گے تو آواز کلیئر آئے گی۔ اور اگر کہیں سے آپ کا ترجمہ چھوٹ جائے تو اسے بلینک وہیں پر چھوڑ دیں، تھوڑا سا اسپیس، اور آگے سے جو آپ کو آواز آ رہی ہے وہاں سے لکھنا شروع کر لیں۔ بعد میں جب میں آپ کا پورا کرا دوں گی، اس کے بعد آپ کسی سے پوچھ سکتی ہیں یا مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن بیچ میں نہ بولیں، سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے، سب کا وہیں سے چھوٹ جائے گا اور پھر مجھے بھی بار بار بولنا پڑے گا۔ ربی، اے میرے رب، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ، و، اور، یسر، آسان کر دے، لی، میرے لیے، امری، میرا کام، و، اور، احلل، کھول دے، عقدتاً، گرہ، من لسانی، میری زبان کی، یفقہوا، وہ سمجھ سکیں، قولی، میری بات۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت سکھائی گئی تھی جب وہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دعا سکھائی تھی۔ غور کریے اس دعا پر۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے۔ سینہ کھولنے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک ہمارا دل نہیں کھلے گا علم کے لیے، ہم اسے صحیح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں اچھے سے سمجھ پاؤں، سیکھ پاؤں۔
वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, जो काम मैं कर रही हूँ मेरे काम में आसानी पैदा कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिराह खोल दे, जो मुझे कहने में झिझक है या कोई बात मैं नहीं कह पा रही हूँ मैं उसे बआसानी कह पाऊँ, मेरी ज़बान की गिराह खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझ सकें, मैं अच्छे से दूसरों को अपनी बात समझा पाऊँ। तो यहाँ पर दिल को खोलने की बात की जा रही है। उसके अलावा काम में आसानी पैदा करने की और ज़बान की गिराह खोलने की, ताकि दूसरों को अपनी बात आसानी से समझा पाएँ, दूसरों तक अपनी बात आसानी से पहुँचा पाएँ। जब हमें इल्म को सिखाना है, कोई चीज़ सिखानी, सबसे पहले अपने घर वालों को बताएंगे, उसके बाद रिश्तेदारों को, ख़ानदान वालों को, फिर पूरे माशरे को, पूरे तबके को और पूरी दुनिया तक पहुँचाने का हुक्म है। इल्म का सीखना सिखाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। दुआ के होमवर्क में आप मुझे इस दुआ का वर्ड टू वर्ड तर्जुमा लिखकर मुझे सेंड करेंगी पर्सनली मेरे नंबर पर, ठीक है। ये दुआ आपको याद भी करनी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए एक बार। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। सेकंड पीरियड की तरफ आते हैं। सेकंड पीरियड है हमारा तजवीद का। जिन लोगों ने बुक्स मंगाई हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं या कोर्स मंगाया है, जिन लोगों के पास यस्सरनल कुरान है तो वो अपनी किताब को खोल लें। पेज नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। उस्ताज़ा से गुजारिश, ध्यान से सुनिएगा। भारत और पाकिस्तान के अक्सर मदरसों में हरूफ तहजी के कुछ नामों को पढ़ाने का मरूजा तरीक़ा इस तरह है: बे, ते, से, हे, खे, रे, जे, तोय, ज़ोय, फे, हे, ये वगैरह। ये तलफ़्ज़ फ़ारसी और उर्दू के लिए सही हैं, यानी इस तरह बे, ते, से इस तरह पढ़ना फ़ारसी और उर्दू के लिए सही है। अरबी में इस तरह नहीं पढ़ते। अरबी के लफ्ज़ दूसरे तरीके से पढ़े जाते हैं, लेकिन अरबी और ख़ासकर कुरान मजीद के लिए ये तरीक़ा ठीक नहीं। ये जो ऊपर दिया गया है ये तरीक़ा, इसको मजहूल तरीक़ा कहते हैं। इस तरह पढ़ने से बच्चे हरूफ तहजी के अरबी तलफ़्ज़ से नावाकिफ़ रह जाते हैं और आगे चलकर अरबी तालीम में बच्चे को दिक्कत पेश आती है। लिहाजा दर्ज झेल तरीके से हरूफ तहजी पढ़ाए जाएं ताकि बच्चों का अरबी तलफ़्ज़ सही हो और कुरान मजीद तजवीद से पढ़ने में आसानी हो जाए। कौन सा तलफ़्ज़ सही है? ये तलफ़्ज़ तो अरबी का गलत है और ये वाला तलफ़्ज़ सही है। इस तलफ़्ज़ से पढ़ने हैं।
حروف تہجی اس طور پڑھائے جائیں: الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ نقطے: بچوں کو نقطے کی پہچان کرائی جائے تاکہ حروف تہجی پڑھنے میں آسانی ہو۔ نقطوں کی وجہ سے زیادہ دقت پیش آتی ہے بچوں کو، تو اس لیے نقطوں کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، اوپر نقطہ، نیچے نقطہ، اوپر دو نقطے، نیچے دو نقطے، اوپر تین نقطے۔ ایک تو نقطہ اس طرح ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نون میں، اور یہ دو نقطے تا اور قاف پر ہوتے ہیں اور یا پر ہوتے ہیں۔ تین نقطے سا پر ہوتے ہیں اور شین پر ہوتے ہیں۔ اوپر نقطہ، اوپر ایک نقطہ، خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ظا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور نیچے ایک نقطہ، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی ورڈ پر نیچے ایک نقطہ نہیں ہوتا۔ اوپر دو نقطے، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اور قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ نیچے دو نقطے ہوتے ہیں یا کے، اور کسی حروف کے نیچے دو نقطے نہیں ہوتے۔ تین نقطے اوپر، سا کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں اور شین کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں۔ تو وہ تجوید کا لیسن آپ کا یہی ہے۔ آپ کو ہوم ورک میں اس کو لکھ کر مجھے سینڈ کرنا ہے۔ جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہے، اردو آتی ہے، اردو میں لکھیے گا، کیونکہ بول کر تو میں نے آپ کو یہاں پر سکھا ہی دیا ہے۔ تو اگر آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا تو آپ میری وائس کو سن کر اپنے نوٹس بنا لیجئے گا، اور یہ جو یہاں پر ہے ان کو آپ ہندی میں، انگلش میں، رومن میں جیسے چاہیں لکھ سکتی ہیں اور مجھے سینڈ کریے گا۔ اور یہ جو حروف ہیں ان کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے کم سے کم 7 مرتبہ۔ ان کو اچھی طرح پروناؤنسیشن کرنا ہے ان کا بہت اچھے سے۔ تھرڈ پیریڈ کی طرف آتے ہیں۔ تھرڈ پیریڈ ہے آپ کا عربک گرامر کا۔ سبھی لوگ عربک گرامر نکال لیجئے جن لوگوں نے رجسٹریشن کرایا ہے یا یسرنا القرآن منگایا ہے۔ اس میں 3rd نمبر پر یہ بک ہے عربک گرامر، آسان گرامر پارٹ 1۔ گرامر میں ہے آپ کا پیج نمبر 1 نکال لیجئے۔ جن لوگوں کے پاس بک ہے، جن کے پاس بک نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھیے۔ روٹ لیٹرز یعنی مادہ۔ روٹ لیٹرز کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رٹنے کی ضرورت بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ رٹنے سے نہیں آئے گا، یہ آئے گا آپ کو سمجھنے سے۔ روٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی درخت ہے تو درخت
जड़ के बगैर उग जाता है क्या? नहीं उगता। दरख्त के लिए जड़ का होना ज़रूरी है। ऐसे ही किसी लफ्ज़ के लिए हरूफ का होना ज़रूरी है। जब हरूफ को मिलाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा। ठीक है, तो जिस हरूफ पर लफ्ज़ की बुनियाद हो वो रूट्स कहलाते हैं। और ये 3 वर्ड्स के होते हैं और ये 3 वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी है हर लफ्ज़ के अंदर। इसके बगैर माना नहीं आ सकता। गौर व फिक्र नहीं कर सकते, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको पहचानना होगा। हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? कोई भी लफ्ज़ है, यहाँ पर देखिए, याक़िलूना, या, ऐन, कॉफ, लाम, वाव, नून, 6 हरूफ यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। इन 6 हरूफ में से हमें 3 हरूफ लेने हैं जिसके ऊपर इस लफ्ज़ की बुनियाद है। शुरू के 3 वर्ड्स ले लीजिए, या, ऐन, कॉफ, याक। इसका क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं। ऐन, कॉफ, लाम, अक्ल, अक्ल बन गया, तो यानी इसका मादा है अक्ल। ऐन, कॉफ, लाम। अब देखिए, अगर हम या और ऐन दोनों हटा देंगे तो काफ, लाम, वाव, कुलू। कुलू क्या होता है? अब अगर हम ऐन को हटा दें, या, कॉफ, लाम, यक्ल, क्या है ये? कुछ भी माना नहीं है इसका। तो माना क्या है? ऐन, कॉफ, लाम से अक्ल। तो ऐन, कॉफ, लाम को हम मादा में रखेंगे और बाकी बचे हुए लेटर्स को ज़ाइद हरूफ में डाल देंगे, या, वाव और नून। सेकंड देखिए, सेकंड लेटर है अल मुफलिहूना। मुफलिहूना में कितने लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं? अलिफ, लाम, मीम, फा, लाम, हा, वाव, नून। 8 लेटर्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अब हम अगर इसमें से अल हटा देंगे तो मीम, फा, लाम, मफल। इसका क्या माना हुआ? कुछ भी नहीं। अब हम आगे चलेंगे, फा, लाम, हा, फलाह। फलाह पाना यानी कामयाब होना, तो इसका मादा हुआ फा, लाम, हा, फलाह। तो फलाह को हम मादा में लिखेंगे और बचे हुए लेटर्स को ज़ाइद हरूफ में लिख देंगे, अलिफ, लाम, मीम, वाव, नून। ठीक है। रूट्स वो लेटर्स होते हैं जिन पर लफ्ज़ खड़ा होता है। अगर उसमें से एक लफ्ज़ भी हटा दिया जाए तो या तो बात बिगड़ जाएगी यानी माना बदल जाएगा, या वो लफ्ज़ बेमाना हो जाएगा। लफ्ज़ और हर्फ में क्या फ़र्क है? इनमें फ़र्क है या नहीं है? हाँ, इनमें फ़र्क है। और क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि लफ्ज़ हुरूफ से मिलकर बनता है और जबकि हुरूफ सिंगल होता है, वो लफ्ज़ से मिलकर नहीं बनता। ठीक है, हर्फ होता है सिंगल लेटर, जैसे कि हम मादा में लिखते हैं और ज़ाइद हरूफ में लिखते हैं अलग अलग करके। अब इसको समझने के लिए जैसे कोई भी एक लेटर ले लीजिए, यरगबा। यरगबा, इसका रूट क्या है? रा, गैन, बा। यरगबा का रूट है रा, गैन, बा। तो इसको हम किस तरह बोलेंगे? इसके मादा को रा, गैन, बा। ठीक है, इसको हम रगब नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रा, गैन, बा। इसका रूट है। ठीक है, इस तरह रूट को बताया जाता है। रूट में हर्फ हर्फ बोला जाता है, जबकि लफ्ज़ में मिलाकर बोलते हैं, जैसे यरगबा, ये लफ्ज़ है और रूट जो है वो हर्फ है। कभी भी लफ्ज़ को हर्फ ना बोलें और हर्फ को लफ्ज़ ना बोलें। ठीक है, तो रूट्स की जो डेफिनेशन है वो ये हुई कि वो बुनियादी बेसिक हरूफ का मजमुआ जिस पर उस लफ्ज़ की बुनियाद है। अगर उसमें से एक भी गिर जाए तो लफ्ज़ का माना ख़त्म हो जाता है, वो लफ्ज़ बेमाना हो जाता है या उसका माना कुछ और ही बन जाता है। ये है रूट वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रामर के होमवर्क में आपको ये लेटर्स 15 तक के कंप्लीट करने हैं और मुझे होमवर्क में सेंड करने हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली। 4th पीरियड है आपका हिफज का। आज मैं आपको हिफज नहीं कराऊंगी,
حفظ میں آپ کو اگلی کلاس میں کراؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو 5th پیریڈ کی طرف آ جائیے کیونکہ ہوم ورک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا، تو آج میں اس کی پروناؤنسیشن بھی نہیں کرا رہی ہوں، نیکسٹ کلاس میں کریں گے انشاءاللہ۔ پیریڈ 5 اپنا پارا نکال لیجئے، پارے میں ہے آپ کا ترجمہ اور تفسیر۔ اپنا الف لام میم کا جز نکال لیجئے، آج ہمارا سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوگا، اسی کا ہوم ورک میں آج آپ لوگوں کو کرنے کے لیے دوں گی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو بھی لنکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان لنک میں سب سے پہلا ہوگا پروناؤنسیشن کا۔ جو بھی لنک میں آپ کو شیئر کروں گی اس میں سب سے پہلا ہوگا پروناؤنسیشن کا، تو آپ کو سورۃ الفاتحہ کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو پڑھ کر تجوید اور مخارج کے ساتھ بہت اچھے سے جیسے قاری کریں گے اسی طرح آپ کو اس آڈیو کو پلے کر کے رکھنا ہے، اور آپ کا جز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، پین یا پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور آپ کی نظر آپ کے پارے میں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی آپ اسے پلے کریں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹس کرنا ہے۔ 6 دن آپ کو ہوم ورک کے لیے دیے جاتے ہیں، صرف پیر میں آپ کی کلاس ہوتی ہے، اونلی منڈے ٹو منڈے، تو بہتر ہوگا کہ آپ لوگ ڈیلی پروناؤنسیشن کریں، ایک ایک دو آیتوں کی اگر ڈیلی کریں گے، بہت اچھے سے پریکٹس کریں گے تو وہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، جو بھی آپ کو جز بھجوائے گئے ہیں کوریئر کے دوارا، جن سسٹرز نے بھی منگائے ہیں ان کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کا تفسیر چلانا ہے، اور اس کو پلے کرنے کے بعد جیسے ہی وہ لیکچر کو سنیں گی ترجمہ تفسیر کا، وہ بولیں گی ایک ایک ورڈز کا الگ الگ، اس کو آپ کو اپنے جز میں نوٹ کرنا ہے۔ جیسے آپ کے جز میں کالم دیے ہوئے ہیں اسی طرح کالم کے نیچے اسی طرح لکھنا ہے آپ کو، جیسے کالم دیے ہوئے ہیں ایک ایک ورڈ کا اسی کے نیچے۔ اس کے بعد ہے ایکسپلینیشن، آپ کو ایک نوٹ بک بنانی ہے، اس نوٹ بک میں آپ کو اپنی تفسیر کے پوائنٹس لکھنے ہیں، تفسیر کے نوٹس، جو بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، جو بھی بات آپ کو اس ہوم ورک میں پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، یا ہوم ورک میں کوئی دعا بتائی جاتی ہے اس دعا کو لکھ لیجئے۔ کوئی کام آپ کو پسند آتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس سبق کو سننے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، یا واٹ ایور جو بھی ہے آپ کو وہ سب اس میں لکھنا ہے تفسیر کے پوائنٹس میں، ٹھیک ہے؟ اور تفسیر کے بعد آتے ہیں کوشچن آنسرز، تو کوشچن آنسرز آپ کو تفسیر کے ساتھ ساتھ ہی کر لیجئے گا۔ جو بھی نوٹ بک آپ تفسیر کے لیے بنائیں گی اسی نوٹ بک میں جہاں پر بھی آپ کے کوشچن کا آنسر آ جائے گا وہاں پر کوشچن ڈال کر کوشچن لکھ دیجئے گا، اور نیچے آنسر ڈال کر اس کا آنسر لکھ دیجئے گا، پھر وہیں سے تفسیر کنٹینیو کر لیجئے گا اگر آپ کو لکھنا ہے، اور پھر جیسا کوشچن آتا ہے پھر کوشچن لکھ لیجئے، آنسر لکھ لیجئے اور پھر تفسیر لکھ لیجئے، اور تفسیر کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پیریڈ سبجیکٹ بک کا۔ سبجیکٹ بک میں سب سے پہلی بک ہے ربی زدنی علما، جیسے پارے کے نوٹس بنائیں گے اسی طرح اس کتاب کے بھی نوٹس آپ کو بنانے ہیں، اور اس میں بھی اسی طرح آپ کو عمل کے پوائنٹس لکھنے ہیں، زیادہ کچھ نہیں لکھنا، بس جو بات آپ کو ٹچ کرے، کوئی نئی بات پتہ چلے، کوئی دعا آپ کو پتہ چلے، یا جو کام آپ کو کرنا ہے صرف وہ لکھنا ہے، اور ایکسپلینیشن کو بہت اچھے سے دھیان سے سننا ہے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، کیونکہ آپ کے جو فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی تفسیر میں سے ہی آتے ہیں، تو اس کو بہت دھیان سے سننا ہے، اور جو بات آپ کو لگتی ہے کہ لکھ لینی چاہیے ایک ایک دو لائن کی، اس کو بالکل مت چھوڑیے گا، اس کو لکھ لیجئے گا۔ یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ ان کے لنک آپ کو گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے، ٹیلی گرام گروپ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہاں پر کلک کر کے آپ کو سارے ہوم ورک شو ہو جائیں گے۔ کلاس ہماری ہو چکی ہے، اگلی کلاس میں آپ کو اپنے پوائنٹس سنانے ہوں گے، جو بھی آپ ترجمہ تفسیر سے اور سبجیکٹ بک سے کریں گے وہ آپ کے پوائنٹس آپ سے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آج کی کلاس ہماری ہو چکی ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔